بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو زحمت اس لیے دی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرما دیا کہ ملک میں جو چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ملک میں گندم کے کرائسس پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس گندم کے کرائسس کی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے۔ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جب ملک میں گیس کے کرائسس پیدا ہوئے تھے اور ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے LNG یہ پروکیور نہیں کر پا رہے تھے، ٹائم پہ نہیں دے رہے تھے اور ملک میں قلت تھی گیس کی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس گیس کی کمی کی ذمہ دار بھی جو ہے وہ سندھ حکومت ہے۔ اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وفاقی وزراء ٹی وی پر آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی انہیں کسی نے بتایا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے شاید یہ کہا کہ جب یہ چینی کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو میں نے پتہ کیا کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے، تو انہیں کسی نے یہ بتایا کہ صوبہ سندھ میں 3 کوئی شوگر ملیں تھیں جنہوں نے کریشنگ شروع کی اور سندھ حکومت نے ان کو رکوا دیا، اس لیے جو ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طرح گندم سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح چینی بھی سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں فگرز کہ کتنی چینی سندھ میں پیدا ہوئی پچھلے سال اور کتنی چینی پنجاب میں پیدا کی ہے۔ سندھ میں 15,56,268 ٹن چینی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی پچھلے سال، جی گزشتہ سال، جو ابھی چل رہی ہے کیونکہ کرشنگ نہیں تو ابھی شروع ہونے والی ہے۔ 15,56,000 سے زائد ٹن جو ہے یہاں پیدا ہوئی۔ اور صوبہ سندھ میں جو چینی پیدا ہوتی ہے وہ صوبہ سندھ کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی صوبہ سندھ میں پیدا ہونے والی چینی سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی چینی صوبہ سندھ میں پیدا ہوتی ہے لگ بھگ اتنی ہی چینی کی ضرورت ہوتی ہے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے لیے، تو وہ چینی وہاں کھپ جاتی ہے۔ اور پنجاب نے جو گزشتہ سال یا یہ جو سال اس کریشنگ سے پہلے والا ہے جو چینی پیدا کی ہے وہ 37,40,000 ٹن ہے، اس سے کچھ زائد ہے۔ 37,40,000 ٹن پنجاب کی ہے اور 15.5 ٹن جو ہے وہ صوبہ سندھ کی ہے۔ اب پنجاب میں جو چینی پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری، اس کی کمی کی، اس کی کسی کی ذمہ داری صوبہ سندھ کی حکومت کو نہیں ڈال جا سکتی۔ ایک اور بھی بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ گندم کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور چینی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ گندم تمام صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی پروکیور کرتی ہیں جب فصل اترتی ہے، اور وہ پروکیور اس لیے کرتے ہیں کہ جب سال کے آخری 4-5 مہینے ہوتے ہیں، جب شارٹیج ہوتی ہے، ظاہر نئی فصل کو آنے میں وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بحران پیدا ہو یا پرائسز بڑھ رہی ہوں تو گندم کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں سبسیڈائزڈ پرائس پر جو ہے قیمت پر گندم مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہیں، ملز کو دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو گندم ایک جو سرکاری نرخ ہوتا ہے اس پہ مل سکے۔ چینی کا ایشو یہ نہیں ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا کوئی ایک اور نیا انہوں نے کوئی ترجمان رکھ لیا، پتہ نہیں 300-400 تو پہلے تھے، کوئی 2-4 اور آ گئے۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ سندھ حکومت نہ ملیں چلا رہی ہے اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے جو چینی امپورٹ کی ہے ہم سے مانگ رہی ہے۔
بھائی صوبائی حکومت چینی نہیں مانتی ہے. چینی ملوں سے بھی بروکرز اٹھاتے ہیں اور وہ بروکر جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کر چینی کو سیل کرتے ہیں. اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ چینی امپورٹ کرتی ہے وہ چینی ٹی سی پی کے پاس ہوتی ہے اور وہ ٹی سی پی سے چینی بھی بروکرز اٹھاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں، پھر مارکیٹ میں لے جاتے ہیں. اس میں جو میری معلومات ہیں کہ غالباً اگست کے مہینے میں یہ جو شوگر مل ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ آگے چل کر چینی کے کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بتایا تھا غلط ہے صحیح مجھے نہیں پتا، اس حکومت نے اگست سے لے کر نومبر تک چینی کی اس متوقع قلت کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کچھ نہیں کیا. ان کا جو وزیر آ کے بیٹھتا ہے کہ کہتا ہے جی وہ سندھ میں زرداری صاحب کی ملیں ہیں. میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بھی شوگر مل نہیں ہے. ہاں سندھ میں کچھ شوگر ملیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ضرور ہیں. سندھ میں ایک شوگر مل پی ٹی آئی کے اتحادی چودھری برادران کی ضرور ہے، اور یہ جو 4 شوگر ملیں ہیں یہ سندھ میں چینی جو پیدا ہوتی ہے اس کا 35% کے قریب یہ ملیں پیدا کرتی ہیں. بہت بڑی شوگر ملیں ان کی، بہت بڑی ہیں. جو ایک اومنی گروپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس اومنی گروپ کے تو اکاؤنٹ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر. تو ان کی تو ملوں کی جو پروڈکشن تھی وہ تو دھڑام سے آسمان سے زمین گئی ہوئی ہے، اور ان ملوں کے بند ہونے کی وجہ سے صوبہ سندھ میں 4 لاکھ ٹن گندم جو چینی ہے وہ کم پیدا ہو رہی ہے. 4 لاکھ ٹن گندم چینی کم پیدا ہو رہی ہے. اب وہ جو چینی کم پیدا ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اگر جو فگرز آتی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں مہینے کے لیے 4 لاکھ ٹن چینی آپ کو درکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کی جو چینی درکار ہے پاکستان کو، وہ اکاؤنٹ فریز ہونے کی وجہ سے، ان ملوں کے نہ چلنے کی وجہ سے چینی آپ کو پیدا ہی نہیں ہو رہی، مل ہی نہیں رہی آپ کو. اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری کسی حکومت کے اوپر آتی ہے. یہ ساری کی ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، چینی کی ہو، گندم کی ہو، پیٹرول کی ہو، ایل این جی کی ہو، دوائیوں کی ہو، ڈالر کی ہو، یہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہے. عمران خان کی حکومت کی نالائکیوں کی سزا، نااہلیوں کی سزا اس ملک کے کروڑوں لوگ بھگت رہے ہیں. چینی جو اس منحوس حکومت کے آتے وقت 50 روپے کی تھی، آج وہ 150 روپے کو بھی کراس کر گئی ہے. پیٹرول کی قیمت 15 ستمبر 2020 تقریباً ایک سال پہلے 74 روپے تھی، آج 145 روپے ہے. تقریباً 100% سے زیادہ اضافہ ان 13 مہینوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ہوا ہے، اور مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ بغیر، نارملی تو اوگرا بتاتا ہے نا کہ جی بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے لہذا یہاں قیمت اتنی بڑھا دیجئے، پھر حکومت کی مرضی ہے کم کرے بڑھائے جو بھی کرے. 25 روپے فی لیٹر انہوں نے 2020 میں ایک جھٹکے میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی، اور کوئی اوگرا کی سمری نہیں تھی. وہی جو ان کے مافیاز کام کرتے ہیں مختلف شعبوں میں. پیٹرول کی قلت ہو گئی پورے ملک میں، پیٹرول پمپ بند ہو گئے، قطاریں لگ گئی، لیکن اچانک سے 25 روپے کا اضافہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں پورے ملک میں پیٹرول دستیاب ہو جاتا ہے. کوئی بین الاقوامی مارکیٹ سے اس کو لنک نہیں کیا تھا 25 روپے کو. پھر اس کے بعد بار بار یہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں بھی 4 مرتبہ بڑھا چکے ہیں.
اور مزید خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تو گیس کی قلت کا بھی سامنا کراؤں گا میں، وہ بھی کریں گے۔ ایل این جی کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس نالائق حکومت نے آج تک جو آپ کے ایل این جی ٹرمینلز ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق ان ٹرمینلز کو استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا میں پیٹرول مفت میں ہو گیا تھا، تقریباً مفت ہو گیا تھا، ملکوں نے اگلے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں کے آرڈرز پلیس کر دیے اور انہوں نے کئی شپمنٹس کینسل کر دی تھیں، اس کی بھی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ گندم جب اس ملک میں 2019-20 میں جو کرائسس آئے تھے، ان کرائسس میں اس وقت حکومت نے، جب ہمیں شاید ضرورت پڑ سکتی تھی، انہوں نے گندم کو ایکسپورٹ کیا، اجازت دی فیڈرل گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی، وہ ایکسپورٹ ہوئی اور اس وقت 8 لاکھ ٹن جو ہے گندم پولٹری فیڈس کے لیے دی گئی ہے، فیڈ کے لیے دی گئی ہے، یہ کبھی اتنا نہیں ہوا، انہوں نے دے دی۔ پھر یہ ساری کمی پیدا ہوئی، کرائسس پیدا ہوئے، پھر وہی گندم جو ہم نے باہر بھجوائی تھی، پھر 3 لاکھ ٹن گندم واپس ہم نے منگوائی اور گھٹیا کوالٹی کی اور زیادہ پیسوں پہ۔ اب اس نالائکی کی ذمہ داری سندھ حکومت پر آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے لائے، ذرا پڑھ تو نہیں سکیں گے، یہ اتنی بڑی ہے، میں نے تو نہیں بنائی، یہ وزیر اعظم عمران خان کے شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد وہ آج کا کلپ بڑا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، ٹی وی پہ بھی ہے، جس میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے اب ہمیں سب پتہ چل گیا ہے چینی کا، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو، اور اب جو ہے وہ چینی مہنگی نہیں ملے گی آپ کو، سستی ہوگی۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ 32% سے زائد جو ملک میں چینی پیدا ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ملوں میں پیدا ہوتی ہے، 32% سے زیادہ۔ اور یہ جو اومنی گروپ کا بتاتے ہیں یا نواز شریف کے، مجھے ہی پتا کہ کتنی ملیں ہیں جو ان کا بتاتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق 6% ہے، اومنی اور نواز شریف کو ملا کے 6% ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کھاتے میں، اپوزیشن کے کھاتے میں۔ اس کمیشن کی جب رپورٹ آئی اور اس میں جب بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ جی کیا کیا کچھ مل اونرز نے کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا اس وقت بھی کہ جناب کوئی کارروائی کریں، تو کہا گیا کہ اتنی بڑی رپورٹ کے بعد اس کا فورنزک ہوگا، ابھی فورنزک ہوگی اس کی ساری رپورٹ کی، اس کے بعد ایکشن لیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا فورنزک کرانے کے لیے مزید کتنے سال ان کو درکار ہے۔ یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے چینی چور، آٹا چور، پیٹرول چور، ڈالر چور، دوائی چور، سب کے سب عمران خان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں اور عمران خان کی حکومت ان کے کاندھوں پر کھڑی ہے۔ اگر عمران خان واقعی جو کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں اور میں کارروائی کروں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جن کے شواہد اس کے اپنے بنائے ہوئے کمیشن نے دیے ہیں اس کو، چاہے وہ گندم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چینی کے حوالے سے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک کوئی خبر آئی کہ وہ بھارت سے کوئی دوائیوں کی اجازت دے دی گئی ہے منگانے کی، اور عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا اس پہ۔ اچھا، مطلب میں کہتا ہوں شرم بھی نہیں آتی ہے، اتنے بے شرم سے وہ نوٹس لیتے ہیں۔ وہ بھائی اس دوائی کی امپورٹ کی اجازت جو ہے وہ کیبنٹ نے دی تھی، جس کی سربراہی وزیر اعظم خود کر رہے تھے، جس کی صدارت وہ خود کر رہے تھے۔ کیا کیسے ہو گیا؟ وہ بھائی اپنے آپ سے پوچھو نا کیسے ہو گیا۔ پھر جو ایڈوائزر ہیں
اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ بدلتے بھی رہتے ہیں. وہ جو کیا نام ہے، داؤد صاحب، وہ ایڈوائزر ہیں. اور ایڈوائزر جو ہے وہ خود سے سمری پہ ڈیسیشن نہیں لیتا، جو وزیر ہوتا ہے وہ لیتا ہے. اور اگر کسی محکمے کا کوئی ایڈوائزر ہے تو اس کا وزیر جو ہے وہ خود پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو انڈسٹریز اور پروڈکشن کا جو وزیر اس وقت ہے وہ وزیر اعظم خود ہے. آپ کو یاد ہے وہ میں کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ وزیر انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن عمران خان نے سمری پاس کر دی اور پھر اسی سمری کو وزیر اعظم عمران خان نے مسترد کر دیا. مطلب نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی نالائکی کی سزا صرف یہ نہیں بھگت رہی، یہ پوری قوم بھگت رہی ہے. جب سے یہ اس ملک کے اوپر نحوست کی صورت میں نازل ہوئے ہیں 3 برسوں میں ہزاروں ارب روپے چینی کی قیمت میں اضافہ کر کے، گندم کی قیمت میں اضافہ کر کے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے، دوائی کی قیمت میں اضافہ کر کے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ کر کے، ایل این جی کے کرائسس پیدا کر کے، یہ جو فرنس آئل والا مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچا کے انہوں نے اربوں ڈالر، اربوں روپے، بنتے تو ڈالر میں بھی ہیں لیکن بہرحال ہزاروں ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالے ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ رپورٹ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تو کیا نیب اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتا؟ اچھل اچھال کے جو ہے وہ چیئرمین نے بتاتے کہ جناب یہ رپورٹ، یہ رپورٹ، یہ رپورٹ، اور یہ ذمہ دار وہ ذمہ دار سارے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. سال گزر گیا، شاید سال سے بھی زیادہ گزر گیا، اور ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ رپورٹ کہاں پڑی ہے، تو ہم نے پتہ نہیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ان کو تو ملے گی بھی نہیں کہیں سے. تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں. گندم کی کرائسس ہوئے، قیمتیں بڑھ گئی، بحران پیدا ہو گیا غلط فیصلوں کی وجہ سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی، اپنے وزیر خود ہٹا دیے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایل این جی کی کرائسس میں خود اپنے وزیروں کو ہٹایا انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اور اب پتہ نہیں اللہ رحم کرے اور کتنی بڑھے گی، اور یہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ذمہ دار کون ہے؟ کوئی پوچھے کہ بھائی قرضے آپ نے سب سے زیادہ لے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 10 سالوں میں ملا کر اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا نالائکوں نے 3 سال میں لے لیا. کہتے ہیں پچھلی حکومت ذمہ دار ہے. اب اگر گندم اور چینی کا بحران پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں سندھ حکومت ذمہ دار ہے. اگر سندھ حکومت نہ ہوتی یہاں پر تو یہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے؟ یہ سوال کریں کبھی ان سے. میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا اظہار میڈیا پہ مت کیا کریں، اس لیے کہ آپ کی سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر سکیں. عمران خان کی مجھے فکر نہیں ہے، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی عزت خراب ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا ڈفر ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی بہت دور ہیں، ان کی سرحدیں نہیں ملتی ہیں. وہ آ کے کہتا ہے کہ جی سرحدیں ملتی ہیں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ دنیا میں تماشا بنتا ہے نا. اب اگر وزیر اعظم ہمارا یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر تاریخ میں کم ہے، نہیں ملتا، تو ہم اس کا کیا کریں؟ دنیا میں ملک کا تماشا بنتا ہے. اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ پاکستان میں 12 موسم اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ چکا ہے تو پاکستان کا تماشا ہوتا ہے. بھائی پاکستان رسوا ہوتا ہے دنیا میں کہ اتنا کم علم اور بیوقوف وزیر اعظم ہے ان کا. میں گزارش کروں گا کہ جد کی بات وہ سنتا ہے، گھر والوں کی سنتا ہے یا اپنے وزیروں کی سنتا ہے، ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی باتیں وہ نہ کریں. اب مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو بھائی مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کرو نا. یہ کہہ دینا کہ سندھ حکومت ذمہ دار ہے، یہ مذاق بنتا ہے آپ کا. سندھ حکومت اپنے ذمے کے جو کام ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو وفاقی حکومت فیصلے غلط کرتی ہے، جس کا عذاب سندھ کے اوپر بھی، سندھ کے لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے، اس کا ہم براہ راست کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ پیٹرول کی قیمتیں کوئی 13 مہینوں میں 100% سے زیادہ بڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ مہنگائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. آپ اگر اتنی
گندم مہنگی کریں گے، چینی مہنگی کریں گے، ڈالر مہنگا کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی، اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ تو برائے مہربانی میری گزارش ہے پی ٹی آئی کے ان وزراء سے کہ کم از کم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو، تو رسوائی کا ان کو فکر نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان کی رسوائی کا سبب نہ بنے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جی بولے۔ اس حکومت کی ایک اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جب آپ کے ساتھ تعلق تھی تو کوئی 1 روپیہ تیل کی قیمت بڑھتی تھی تو وہ ہڑتالیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی سرکار کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہوتے تھے۔ ابھی جب یہ ساری اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے وزیر اعظم کو کہ خدا را عوام پر رحم کیا جائے اور قیمتیں کم کی جائیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ ہماری دور حکومت میں جب بین الاقوامی مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے اس کی قیمت تقریباً $145 فی بیرل تھی، تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے، اس وقت اتنی ہو گئی تھی۔ آج تو شاید 81 یا $82 فی بیرل ہے۔ اس وقت جب قیمت بڑھی تھی پیٹرول کی تو ایم کیو ایم نے ہماری حکومت چھوڑ دی تھی۔ 4 مرتبہ یہ کر چکے تھے کہ ہم حکومت چھوڑیں، پھر ہمیں مجبوری میں شاید دوبارہ فیصلے واپس لینے پڑتے تھے، لیکن یہ اسی تنخواہ میں کام کریں گے۔ یہ ڈرامے بازی ضرور کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے 4 گھنٹے کا اجلاس کر لیا اور پھر کہہ دیا کہ وزارت چھوڑ رہے، یہ کر رہے ہیں۔ وزارت پہلے بھی چھوڑی تھی نا، پھر لے لی۔ تو ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ کام کرے گی اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی، لیکن بہرحال جو حشر ان کا کراچی میں انتخابات میں ہو رہا ہے، لوگ اب ان کے اس طرح کے ڈھکوسلوں میں، جھوٹے دعووں میں آنے والے نہیں ہیں۔ جو مرضی یہ کر لیں، لیکن پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت جو جرائم کر رہی ہے، جو کرپشن کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ سر یہ بتا دیں کہ شوگر مل ایسوسی ایشن والوں کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں تقریباً 4 دن کا شوگر باقی رہتا ہے، جبکہ وفاقی حکومت ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 20 سے 22 دن کا شوگر رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی جو وزیر خزانہ کے ترجمان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے یا سندھ میں جو جتنے بھی شوگر میں، بلکہ انہوں نے غلطی بھی کہ کراچی کے اور سندھ کے دیگر شہروں کے جو شوگر ملز ہیں وہ بند ہیں، کراچی جو شوگر مل بند ہیں۔ سندھ حکومت سندھ کے جو شوگر ملز ہیں وہ کریشنگ 1 نومبر سے کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کریشنگ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ بحران پیدا ہوا ہے؟ وہ آپ پر اس لیے الزام لگا رہے ہیں۔ یہ جو 4 دن اور 22 دن کا بھی معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں اسٹاک ابھی جو 2 تاریخ کی ایک سندھ کے حوالے سے جو میرے پاس یہ فگر ہے، ہمارے پاس 92,767 مطلب تقریباً 93,000 کے لگ بھگ جو ہے ٹن، 93,000 ٹن چینی اسٹاکس میں موجود ہے مختلف اس میں۔ باقی پنجاب کا وہ میرے پاس ہے فگر، لیکن مجھے نہیں پتہ ڈیٹ کون سی ہے اس کی، تو اس لیے وہ ابھی کوٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن سندھ میں 92,000 ٹن سے زائد چینی جو ہے وہ اسٹاک میں موجود ہے۔ یہ اسٹاک ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ اسٹاک ملوں میں ہوتا ہے، ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا جو کرشنگ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس میں کہا، ہم نے سندھ کابینہ نے ابھی جو کرشنگ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے وہ 15 نومبر ہے، اور یہ 15 نومبر کا مطلب ہوتا ہے کہ 15 نومبر تک تو ہر حال میں کرنا ہے سب کو، اس سے پہلے اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق کچھ ملیں 15 سے پہلے کرشنگ شروع کر رہی ہیں۔ اچھا جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روک دیا، تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سی ملیں تھیں جنہوں نے شروع کیا اور کس نے رکوایا، تاکہ ہمیں بتائیں، ہم کارروائی کریں ان کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن پچھلی برس سندھ میں کرشنگ کا آغاز جو ہے وہ غالباً 28 یا 29 نومبر کو ہوا تھا، اکتوبر میں نہیں ہوا تھا، نومبر میں، پچھلے سال بھی نومبر میں ہوا تھا۔ اور اس وقت بھی اگر چلیں سندھ حکومت یہ جو ہے وہ جو بھی چیزیں بتاتے ہیں کر رہی ہے، اور تاثر وہ یہ دیتے ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملیں ہماری ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں۔ ہم نے جو شوگر کین کی قیمت رکھی ہے گنے کی، ہم نے رکھی ہے 250 روپے پر من۔ یہ تو ہم گروورز کو فائدہ دے رہے ہیں، ملرز کو تو نہیں دے رہے ہیں۔ پنجاب میں جو رکھی ہے انہوں نے 225 روپے رکھی ہے،
وہاں وہ جو کم کر رہے ہیں وہ فائدہ ملرز کو دے رہے ہیں. اگر ملیں ہماری ہیں تو میرے بھائی ہم بھی 225 ہی رکھ لیتے یا اسے کم کرتے, ہم تو 250 نہیں کرتے نا. تو یہاں میرا خیال ہے کہ وہ سمجھنے میں تھوڑی ان کو غلطی ہو گئی ہے. ہمارا جو فیصلہ ہے وہ گروورز کے حق میں ہے, ملرز کے حق میں نہیں ہے, تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. دوسری بات, اگر چلے کسی وجہ سے یہ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہم نہیں چلانے دے رہے ملیں, پنجاب میں ملوں کو چلنے سے کس نے روکا ہے؟ کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے تو قیمت کا تعین کر دیا ہے نا 225 روپے, کروائیں شروع, کیوں نہیں کر رہے؟ پنجاب میں ملیں نہیں چل رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو تاریخ انہوں نے دی شاید اس تاریخ کو بھی نہیں چلیں گی, اس لیے کہ وہاں بڑا ایشو چل رہا ہے, بڑا مسئلہ ہے, گروورز وہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قیمت بڑھائیں آپ. تو یہ جو ان کی نالائکی ہے نا, جو کر رہے ہیں حرکتیں, ان کی وجہ سے آگے اور کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں. جی ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کی جو نالائکیاں آپ نے بتائیں اور عوام بھگت رہے, تو اپوزیشن کی نالائکی نہیں ہے. ایک پی ڈی ایم ہوتی تھی, وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گئی, اور مہنگائی پر احتجاج اور مظاہرے تو کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. تو ان پر ذمہ داری نہیں ہوتی کہ 3 سال میں کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکی؟ ایک سوال. دوسرا, سندھ میں یا کراچی کی ہم بات کریں, جو کمشنر کا ریٹ ہے دودھ کا وہ آج بھی 94 روپے لیٹر ہے, تو کم از کم اس کو 130 کر دیں تاکہ میڈیا بار بار جا کے وہ لسٹ نکالتا ہے کہ یہ 94 روپے سرکاری ریٹ ہے, بک 140 رہا ہے, تو وہی تصحیح کرتا ہے اس کو. دیکھیں, جو پہلی بات آپ نے کہی کہ اپوزیشن تو ظاہر کوشش کر رہی ہے کہ جو عوامی ایشوز ہیں اس پر ہم بات کریں, اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بھرپور مظاہرے کیے ہیں. پی ڈی ایم پہ میں بات نہیں کروں گا, انہوں نے کتنے اچھے کیا نہیں کیا, لیکن ہم نے بھرپور طریقے سے کیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ چاہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم ایک رہے, اور اس وقت جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی, اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ تھی, تو وفاقی حکومت دباؤ کا شکار تھی اور وہ پریشان تھے, اور ہر ضمنی الیکشن وہ ہار بھی رہے تھے, اور بہت بڑا پریشر ان کے اوپر بھی تھا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو, مجھے نہیں پتا کیا سوچ کر پی ڈی ایم سے الگ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے, ایکشنز لیے گئے. لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی, جس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے, کیا باقیوں نے استعفے دے دیے ہیں؟ نہیں دیے. اگر تو استعفے نہیں دیے یا نہیں دینے تھے, تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ساتھ رہتی تمام جماعتوں کے, تو اس حکومت کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالا جا سکتا تھا. لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ضرورت محسوس کرتے ہیں دیگر جماعتوں سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں, اور ہماری آج بھی یہ کوشش ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں, جو عوام جن مشکلات کا شکار ہے, اس پر تمام جماعتیں مل کر کوئی ایک رائے عمل اختیار کریں. لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کسی اور سیاسی جماعت کی اور دم چھلا تو نہیں بن سکتی ہے. ہم کسی کی ڈکٹیشن تو نہیں لے سکتے ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, لیکن اگر کہیں اتفاق ہوگا تو پیپلز پارٹی وہ کر لے گی. دوسری بات جو آپ نے کہی دودھ کی, میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں کوئی ایک کیس بھی چل رہا ہے, اور سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی کو یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ آپ یہ جو دودھ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دودھ کی قیمت کو, اس کا تعین کر لیں کہ کیا آج کے حالات میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جانوروں کو پالنے کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے دودھ کے, ان تمام چیزوں کو کر کے کوئی نئی قیمت کا تعین کر لیں. تو میرا خیال ہے ابھی تک شاید اس پہ کوئی اتفاق ہوا نہیں ہے, لیکن وہ ایک پورا میکینزم ہے, اس کے تحت یہ پرائسنگ طے ہوتی ہے, اور وہ کمشنر کراچی ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق طے کر لیں گے تو ہو جائے گا. جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ کب کہا کہ ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو وہ نالائق فیڈرل گورنمنٹ ہمارے گلے میں ڈالی, میں تو جواب اس کا دے رہا ہوں. تو مہربانی کر کے جب آپ سوال کریں تو تھوڑا سا اتنا تلخ نہ ہوا کریں. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, لائق آدمی ہے, سوال سے ٹھیک کیا ہے. ایک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں, میں کہوں گا تو یہ بائک آؤٹ کر کے چلا جائے گا. لیکن دیکھیں, چونکہ کیبنٹ میں کئی مرتبہ یہ چیزیں آئی ہیں سامنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیکل سائٹ پہ میڈیسنس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ بہت بڑی رقم اس کے اندر ہوتی ہے, اور ہمیشہ اس پر بہت سارے ایشوز بھی سامنے آتے رہے.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ نے اس تمام مرحلے کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے پروکیورمنٹ کمیٹیز بنائیں، جس کے اندر ہم نے اچھی ریپوٹیشن کے مختلف لوگوں کو حصہ بنایا۔ مختلف مواقع پر کچھ ایشوز پیدا ہوتے ہیں، کہیں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کہیں لوگ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہیں لوگ کمیٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ مسائل اس میں آتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم میڈیسن کی پروکیورمنٹ برباد کر بھی لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھی کریں، اور پچھلی کئی جو اس طرح کی پروکیورمنٹس ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہیں، بہتر طریقے سے ہوئی ہیں۔ اس پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جلدی کر لیں۔ اچھا سعید بھائی، جو ناظم کا کیس ہوا، کل آپ سی ایم صاحب کے ساتھ گئے تھے، ایک تو بتائیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہوئی، کیا خدشات کا اظہار کیا گیا جو ان کے ورثاء ہیں، کیونکہ وہ پولیس کی جو کمیٹی بنی ہے اس پہ تو وہ تفصیلات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ لڑکانہ والا جو ثانیہ ہوا ہے، اس پر بھی سندھ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، جو ناظم جوکھیوں کا ایشو ہے اس پر ہم مسلسل ان سے رابطے میں، جو فیملی ہے، اور کل بھی اور اس سے پہلے بھی جب ہم رات میں بھی گئے تھے تو ان کے بھائی، ان کے کزنز، ان کی فیملی کے دیگر ممبرز، اور فون پر بھی رابطہ ان سے میرا رہتا ہے، وہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشوں سے مطمئن ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک بڑا سانحہ ان کے ساتھ ہوا ہے، ایک نوجوان شہید ہوا ہے، اس کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کے ساتھ انصاف ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 5 لوگ نامینیٹ تھے ایف آئی آر میں، جن میں 3 لوگ اریسٹ ہو گئے اور مزید 2 بھی مجھے امید ہے کہ آج کل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے اریسٹ۔ تو 5 کے 5 جو نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ جہاں تک انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے اس کی بات ہے، انہوں نے ایک پولیس آفیسر کا نام دیا ہے کہ جی ہم اس سے چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو، اور ہم نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ جس سے وہ چاہیں گے ہم اسی سے تحقیقات کروائیں گے اور وہ مطالبہ بھی ان کا ہم پورا کریں گے۔ جو لاڑکانہ کی بات کر رہے ہیں انسیڈنٹ کی آپ، اس انسیڈنٹ میں بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ اس ایف آئی آر میں 6 لوگ نامینیٹ ہیں، 6 میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور مزید جو 2 لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اس میں بھی جو مظلوم فیملی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، جن کی خاتون جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، ان کو بالکل انصاف کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دوں، دیکھیں اس قسم کے جو بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، نہ وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے، نہ پارٹی لیڈرشپ کے کہنے پر ہوتے ہیں، نہ پارٹی کے کہنے پر ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا ایک ذاتی فیل ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر اس کو فیس کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے جو شہید ہوا ہے ناظم جوکھیو، اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اس کا بھائی ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا، تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مظلوم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حفیظ کا ایک سوال ہے۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، لیکن چیخیں تو عوام کی نکل رہی ہیں، عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں آئیں اور وفاقی حکومت کی نالائکی اور نااہلی پر اپنی آواز اٹھائیں، اور اس دفر اور سلیکٹڈ حکومت کو بھگانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کا ساتھ دیں۔ سر، سرپورہ کورٹ میں اسکول میں ایک واقعی پیشہ دیتے CCTV کیمرہ دیتے واش روم میں کتا کو چلتا ہے۔ دیکھیں اس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کارروائی کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے خلاف جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کارروائی کرے گا وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے خلاف جو دیگر قوانین ہیں جس میں کارروائی بنتی ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ تھینک یو۔